بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جنوبی ایشیا میں خلائی پروگرام کی دوڑ شروع ہو چکی ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ خلائی دوڑ کیسے شروع ہوئی اور پاکستان اس مقابلے پہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ بھارت اگر چاند پہ پہنچتا ہے تو ہم بھی پیچھے نہیں ہیں، اور ویسے بھی پاکستان کی فضائی قوت اور اس کی جدید ترین صلاحیتوں کا مظاہرہ بھارت 27 فروری کو دیکھ چکا ہے، اور اب فتح 1 راکٹ نے بھارت کی نیند حرام کر دی ہے۔ بھارت کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا خوب شور مچاتا ہے کہ بڑی بڑی ڈینگیں چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، لیکن بھارت کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان بھی خلائی دوڑ میں اب پیچھے نہیں ہے، بلکہ ہم بھارت سے آگے ہی رہے ہیں۔ میری بات کا یقین نہیں آ رہا، میں آپ کو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ بات کروں گا۔ پاکستان نے 7 جون 1962 کو اپنا پہلا راکٹ، جس کا نام رہبر 1 تھا، وہ خلا میں بھیجا تھا، اور بھارت کے خلائی پروگرام کا تجربہ 1963 میں ہوا تھا۔ تو بھارت کے خلائی پروگرام کا کون سا خلائی پروگرام کو ناسا مدد پرووائڈ کرتا ہے۔ پہلے پاکستان بھی امریکہ کی مدد سے خلائی پروگرام میں یہ کام کرتا رہا، لیکن اب پاکستان چائنا کی مدد سے خلائی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے۔ پاکستان نے ایک دن میں 5 ٹن وزنی مواصلاتی سیٹلائٹ خلا میں بھیجا۔ اب پاکستان میں عام ملے گی انٹرنیٹ کی تیز ترین سپیڈ۔ خلائی پروگرام کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ خلائی پروگرام میں مسلسل کامیابیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان جلد ہی انشاءاللہ بین بر اعظمی یعنی لانگ رینج میزائلز کا تجربہ بھی کر سکتا ہے۔ تو کچھ حلقوں کے مطابق پاکستان کے پاس یہ طاقت موجود ہے، لیکن ضرورت پڑنے پہ اسے ٹیسٹ کر لیا جائے گا۔ تو بھارت والوں ذرا کچھ عقل کر لو، ہوش کے ناخن لے لو، کیونکہ پاکستان جنوبی ایشیا کی پہلی قوت تھا جس نے اپنا راکٹ خلا میں بھیجا۔ پاکستان اور بھارت میں ایک دوسرے کے سخت، یعنی بیسیکلی تو یہ دوسرے کے دشمن شمار ہوتے ہیں نا۔ پاکستان کے قیام سے ہی بھارت پاکستان دشمنی کی بنیاد رکھ چکا تھا۔ بھارت نے پاکستان کے حصے پیسے بھی کھا لیے اور ڈکار بھی نہیں ماری۔ بھارتی حکمرانوں کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان چند مہینے میں اپنے گھٹنوں پہ آ جائے گا، کیونکہ ان کے پاس ملک چلانے کے لیے نہ پیسہ ہے نہ ہی وسائل۔ تو ان کی یہ سوچ تو نہ پوری ہوئی، البتہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا۔ بھارت نے اپنی فوج کو جدید وسائل سے مالا مال کرنا شروع کر دیا، تو پاکستان نے بھی بھارت کو جواب تو دینا تھا اور ڈیفینسو موڈ میں تھا بہرحال۔ لیکن آج پاکستانی فوج کا شمار الحمدللہ دنیا کی جدید ترین افواج میں ہوتا ہے، مگر ان دنوں پاکستان کو سخت معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا، تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان کا مذاق اڑانے لگے۔ بھارت میں ہونے والے حالیہ انتخابات میں تو بھارتی وزیر اعظم صرف پاکستان مخالفت سے ہی بھارتیوں کے ووٹ حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے کوئی موقع نہیں جانے دیتے۔ کبھی کشکول پکڑنے کے تانے ہیں، کبھی اپنے جو مون مشن ہے اس کا غرور کا اظہار۔ تو بھارت نے کچھ مہینے پہلے بھارتی چاند گاڑی چندرن جو ہے وہ 3 چاند کے جنوبی قطب پہ کامیابی سے اتری، تو بحیثیت مجموعی ہم پاکستانی بیٹھے تھے چپ کر کے۔ چندریان 3 کی کامیابی کے بعد بھارت نے 2 ستمبر 2023 کو ایک اور راکٹ خلا میں بھیجا جو سورج پہ اب تحقیقات کرے گا۔ تو بھارت کا یہ مشن 15 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے سورج کے قریب جا کر اپنی تحقیق کا آغاز کرے گا۔ بھارت کی پے در پہ خلائی کامیابیاں پاکستان کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا، تو پاکستان کی دفاعی صنعت کی ترقی اور ایٹمی پروگرام بھارت کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ ہمیں بھارت نے مجبور کیا تھا کہ ہم جواب دیں۔ پہلے ہم نے بھارت کے 11 مئی 1998 کو ان کے علاقے میں جو ایٹمی دھماکے کر کے انہوں نے خطے میں طاقت کا توازن بگاڑ دیا تھا، تو اس وقت کے بھارتی وزیر داخلہ ایل کے اڈوانی جو ہے آزاد کشمیر پہ بھارتی قبضے کی دھمکیاں دینے لگے، جس کے جواب میں پاکستان نے 28 مئی 1998 کو بھارت کے 5 ایٹم بمز کا جواب 6 ایٹمی دھماکے کر کے دے دیا۔ تو اس بار بھی چندریان 3 کا جواب پاکستان نے کامیابی ساتھ اور شاندار طریقے سے دیا۔ بھارت کے خلائی پروگرام کو ناسا اور اسرائیل کی مدد حاصل رہی، تو پاکستان کا ابدی دوست چائنا پاکستان کی مدد کو آیا۔ سب سے پہلے 2022 میں چائنیز نیشنل اسپیس ایجنسی نے ایشیا پیسیفک اسپیس کارپوریشن آرگنائزیشن کے ذریعے رکن ممالک کو چاند کے مدار تک پہنچنے کا ایک منفرد موقع فراہم کیا۔ تو اسپیس کو کی پیشکش پر رکن ممالک نے اپنے منصوبے بھیجے تھے۔ اس کے رکن ممالک میں پاکستان، بنگلہ دیش، چائنا، ایران، پیرو، جنوبی کوریا، تھائی لینڈ اور ترکی شامل ہیں۔ تو پاکستان کی جانب سے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے بھی اپنا منصوبہ جمع کرایا، اور 8 ممالک میں سے صرف پاکستان کے منصوبے کو قبول کیا گیا، اور 2 سال کی محنت کے بعد سیٹلائٹ ایوب قمر مکمل کر لیا گیا۔ سیٹلائٹ آئی کیوب قمر مکمل کر لیا گیا۔ تاریخی پاکستانی خلائی مشن آئی کیوب قمر چائنا کے ایک خلائی سینٹر سے روانہ ہو گیا، جس کے بعد پاکستان چاند کے مدار میں سیٹلائٹ بھیجنے والا 6واں ملک بن گیا۔ 2 آپٹیکل کیمروں سے لیس آئی کیوب جو ہے اس کی مدد سے چاند کی سطح کی تصاویر اور معلومات حاصل کر کے پاکستان کو بھیجے گا، اور مشن کی کامیابی کے بعد پاکستان ان چند ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا جنہوں نے چاند کے مدار میں اپنے سیٹلائٹ بھیجے ہیں۔ تو کامیابی اب صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ پاکستان نے جس تیزی سے خلائی پروگرام میں بھارت کو جواب دیا، اس پر خود پاکستانی بھی حیران تھے۔ آئی کیوب قمر کی کامیابی پہ خود پاکستان ایک خاص گروہ جس کے دماغ عقل سے خالی ہیں، وہ مذاق اڑانے لگے،
اور پھر ایک دن پہلے ہم نے بھارت اور دنیا کو مزید حیران کیا جب پاکستان کی خلائی ایجنسی اسپارکو نے ملک کا جدید ترین کمیونیکیشن سیٹلائٹ بھیجا۔ اب یہ مواصلاتی سیٹلائٹ جو ہے پاکستان کے قومی خلائی پروگرام 2047 کے تحت بھیجا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ابھی مزید جھٹکے دینے والا ہے بھارت کو۔ تو سیٹلائٹ چائنا کے شی چینگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں بھیجا گیا اور 5 ٹن وزنی سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی آلات سے لیس ہے۔ سیٹلائٹ زمین سے 36,000 کلومیٹر کی اونچائی پہ مدار میں داخل کیا جائے گا۔ سیٹلائٹ کو زمین سے مدار تک پہنچنے میں 3 سے 4 روز لگ سکتے ہیں۔ مختصر وقت میں یہ پاکستان کی بہتر بڑی کامیابی ہے اور یہ پاکستان کا دوسرا ایڈوانس مواصلاتی سیٹلائٹ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نے چائنا کی مدد سے اپنا پہلا مواصلاتی سیٹلائٹ بدر 1 روانہ کیا تھا۔ MM-1 ایک کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہے جو ملک کے مواصلاتی رابطوں کی ضروریات کو پورا کرے گا اور یہ 15 سال تک کام کرتا رہے گا۔ 5 ٹن وزنی یہ سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی آلات سے لیس ہے اور اس سے پاکستان کے ویژن اور مواصلاتی نظام میں بہتری آئے گی، جسے ملک بھر کے دور دراز کے علاقوں میں تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ تو MM-1 دراصل مواصلاتی سیارہ ہے۔ اس سیٹلائٹ کا وزن 3 سے 5 ٹن ہوتا ہے اور یہ زمین کا تقریباً 30 سے 35% حصے کے اوپر کمیونیکیشن سروسز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں کام آتے ہیں۔ اور پاکستان کے یہ سیٹلائٹ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پڑوسی ممالک یعنی پورے ایشیا جبکہ یورپ اور افریقہ کے کچھ ملکوں میں بھی کام کرے گا۔ تو اس سیٹلائٹ کا بنیادی مقصد پاکستان کے مواصلاتی انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانا ہے۔ اب مواصلاتی انفراسٹرکچر کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابھی پاکستان کی بہت سی خلائی کامیابیاں باقی ہیں، بس دنیا انتظار کرے۔ دو دوست ممالک مل کر اس طرح بھارت کو حیران اور پریشان کرتے رہتے ہیں، کیا کریں اس کا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید کامیابی دے اور پاکستانیوں کو کچھ سکھ کے دن بھی دے آگے۔ اسی دعا کے ساتھ until the next time، اللہ حافظ۔